علماء اور سیاست، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ انتخاب۔ اسلامی معاشرے کی تاریخ میں ہمیں 3 رجحانات ملتے ہیں: شریعت، طریقت اور روشن خیالی۔ علماء نے ابتدا ہی سے حکومت میں شمولیت کے ذریعے یا حکومت سے باہر رہتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ اسلامی معاشرے میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان کا رویہ ہمیشہ سے متشدد رہا اور انہوں نے طاقت و جبر کے ذریعے شرعی قوانین کا نفاذ چاہا۔ چونکہ علماء کا ذہن ایک خاص فریم ورک میں تھا، اس لیے وہ اس سے باہر نکلنے پر تیار نہیں تھے اور وقت کی تبدیلیوں، نئے تقاضوں اور چیلنجوں سے واقف نہیں تھے۔ اس وجہ سے حکمرانوں اور ان کے درمیان عملی طور پر اختلاف رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں بالکل مختلف تھیں۔ حکومت کو قائم رکھنے اور رعیت کو خوشحالی دینے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے انہیں ایسے اقدامات لینے پڑتے تھے کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے علماء کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں انہیں اختیارات دے دیے گئے، مگر سیاسی امور میں انہوں نے اپنی حاکمیت کو برقرار رکھا۔ مثلاً علاء الدین نے باغیوں کو سخت سزائیں دیں، اور جب اس کے دربار میں ان سزاؤں کو شریعت کے خلاف کہا گیا تو اس نے اس سے اختلاف کیا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے بغاوتوں کے خاتمے کے لیے ان سزاؤں پر عمل ہونا ضروری تھا۔ اس لیے بادشاہوں نے اپنی شان و شوکت اور دبدبہ کے لیے ایرانی نظریہ بادشاہت کو اختیار کر لیا اور اس معاملے میں شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہی صورتحال غیر مسلموں کے ساتھ ان کے رویے میں تھی۔ حکومت کو چلانے کے لیے اگر انہیں اپنی غیر مسلم رعایا کی ضرورت ہوتی تو اسے انہوں نے اختیار کیا اور انہیں حکومت اور اقتدار میں شریک بھی کیا۔ ہندوستان میں مسلمان حکمران اس لیے کامیابی سے حکومت کر سکے کہ انہوں نے علماء کی رہنمائی کے بجائے کلی طور پر حکمرانی کے طریقوں کو استعمال کیا اور اس لحاظ سے اپنی حکومت کو سیکولر بنیادوں پر استوار کیا۔ اس لیے جن حکمرانوں نے اس سے انحراف کیا، ان کے زمانے میں ملک سیاسی بحرانوں کا شکار ہوا۔ مثلاً فیروز شاہ تغلق اور اورنگزیب نے جب جزیہ کو نافذ کیا تو اس نے معاشرہ میں ہیجان اور انتشار پیدا کیا اور اس کا نتیجہ سیاسی تباہی کی صورت میں ہوا۔ ہندوستان کے 2 بڑے حکمرانوں میں، جن میں علاء الدین اور اکبر کے نام قابل ذکر ہیں، انہوں نے واضح طور پر شریعت کو مسترد کر کے اپنی پالیسی عملی تقاضوں کے تحت تشکیل دی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور حکومت میں جو استحکام اور خوشحالی اور امن و امان تھا وہ کسی اور زمانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے خصوصیت سے علماء کے اثر و رسوخ کو بالکل ختم کر دیا اور سلطنت کو خالص سیاسی بنیادوں پر چلایا۔ دوسرے حکمرانوں نے اس کے بجائے یہ راستہ اختیار کیا کہ ان سے مفاہمت رکھی، مگر انہیں سیاسی معاملات میں دخل نہیں دینے دیا۔ مگر علماء ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ انتشار کا باعث رہے۔ اس کی یہ کوشش رہی کہ وہ مذہب کو سیاست پر غالب کر دیں۔ اس لیے انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے حکومت کی تشکیل میں حصہ لیا۔ چونکہ قرون وسطیٰ میں بادشاہ کی ذات ہی سب کچھ ہوتی تھی، اس لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر مذہبی خیالات کے حامل کو بادشاہ بنا دیا جائے تو پورے معاشرے کو اسی طرح سے ڈھال لے گا۔ اس لیے یہ علماء جب محمد تغلق کی اصلاحات اور اس کے مذہبی خیالات سے تنگ ہوئے تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوتوں میں بھرپور حصہ لیا، اور اس کی وفات کے بعد فیروز تغلق کو اس لیے بادشاہ بنانے میں مدد دی کہ وہ ان کی پالیسیوں کو نافذ کرے گا۔ لیکن چند بادشاہوں کے علماء کو حکومت و ریاست میں کبھی بھی غلبہ نہیں ہو سکا، کیونکہ حکمرانوں کو حکومت چلانے کے لیے جس رواداری کی ضرورت تھی وہ علماء میں مفقود تھی۔ یہ ضرور ہوا کہ علماء کی وجہ سے حکمرانوں کو اکثر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اہم وجہ جس کی وجہ سے مذہبی فسادات اور فرقہ وارانہ فضا پیدا ہوئی وہ علماء کا جذبہ تبلیغ تھا۔
اور جب وہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو جبراً مسلمان بنا لیتے تو اس صورت میں ہندوؤں میں تناؤ پڑ جاتا۔ مثلاً 1669 میں سورت شہر میں قاضی نے اس بات کی کوشش کی کہ وہاں کے تاجروں کو مسلمان کرے، ان کے مندروں کو ڈھائے۔ اس نے ایک ہندو منشی کی زبردستی ختنہ بھی کروا ڈالی۔ اس کی وجہ سے سورت کے ہندو تاجروں اور عام ہندو آبادی میں زبردست ہراس پھیل گئی۔ احتجاج کے طور پر تاجروں نے دکانیں بند کر دیں اور سورت شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے، اور ساتھ ہی میں اورنگزیب کو خط کے ذریعے تمام تفصیل لکھی۔ اس پر بادشاہ نے قاضی کی سرزنش کی اور تاجروں کو یقین دلایا کہ ان پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کو جبراً مسلمان بنانا، ہندو عورت کو بھگا کر اس سے شادی کرنا اور پھر اسے مسلمان بنانا، ان کے نئے مندروں کو ڈھانا، یہ وہ وجوہات تھیں جو مذہبی نفرت اور فرقہ بندی کو پیدا کرتی تھی، اور اس صورتحال میں سیاسی طور پر انتظامیہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی تھیں کہ وہ کس طرح سے امن و امان کو بحال کریں۔ اگرچہ اکثر معاملات میں انتظامیہ مذہبی جذبات سے دور رہ کر خالص سیاسی نقطۂ نظر سے فیصلے کرتی تھی، مگر کبھی کبھی مذہبی تعصبات آ جاتے تھے جو معاشرے میں مذہبی نفرتوں کو پیدا کر دیتے تھے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان میں کبھی بھی تبلیغ کی سرکاری طور پر سرپرستی نہیں کی اور اس بات کی کوشش کی کہ ہندوؤں کے مذہبی معاملات میں کوئی دخل نہ دیا جائے۔ اسلامی معاشرے میں علماء کے اس تشدد، تنگ نظری اور جبر کے خلاف صوفیہ نے بغاوت کی، جنہوں نے شریعت کے مقابلے میں طریقت کو اختیار کیا کہ جس میں سختی و جبر کے بجائے رواداری اور قوت برداشت تھی۔ مگر ایک لحاظ سے صوفیہ نے شریعت اور اس کے نظام سے بغاوت نہیں کی، بلکہ اس نظام سے ہٹ کر اور اسے تبدیل کیے بغیر ایک متبادل نظام قائم کیا کہ جو لوگوں کو اس تناؤ اور کھچاؤ سے نجات دے کر انہیں پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ مگر انہوں نے نہ تو سیاسی نظام سے ٹکر لی اور نہ شریعت کی سختی پر تنقید کی، بلکہ ان سے علیحدہ ہو کر اپنی نگاہیں تعمیر کر لیں کہ جو لوگوں کو وقتی طور پر سکون تو دے دیتی تھیں مگر یہ معاشرہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے میں ناکام رہیں۔ چونکہ صوفیہ علماء کے نظام سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس لیے یہ انہیں اپنا حریف اور رقیب سمجھتے تھے، ان کی عوامی مقبولیت کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس لیے جب بھی انہیں موقع ملتا تو یہ ان پر تنقید کرنے اور سزا دینے سے نہیں رکتے تھے۔ یہ ان کے طریقہ زندگی کو شریعت کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صوفیہ پر اعتراض کیا کہ وہ سماع کی محفلیں منعقد کر کے شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے خلاف کوئی جارحانہ اقدامات اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ یہ عقیدہ منسوب تھا کہ ان کے پاس روحانی قوت ہے اور جو ان کو نقصان پہنچائے گا وہ اس کی سزا پائے گا، دوسرے ان کی عوام میں مقبولیت تھی اور اس لیے حکمران و علماء ایسا کوئی قدم اٹھانے پر تیار نہیں تھے جن سے ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچے۔ شریعت و طریقت کے ساتھ تیسرا راستہ روشن خیالی، رواداری اور اقلیت کا تھا۔ اسلامی معاشرے میں ایسے دانشوروں کی تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے جو ان نظریات کی تبلیغ کرتے، اور ان میں بھی وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں کہ جن کی سرپرستی کسی حکمران نے کی۔ اگر ابو الفضل کو اکبر نہیں ملتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے خیالات کا پرچار کر سکتا۔ اکبر کے دربار میں ایسے دانشور اکٹھے ہو گئے تھے جو پھر کبھی کسی حکمران کے دربار میں جمع نہیں ہو سکے، اور یہ اکبر کی صلاح کل اور رواداری کی پالیسی تھی کہ جس نے مغل حکومت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ موجودہ دور میں اسلامی ممالک اور خاص طور پر پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کے تجربات کے بعد وہ اپنا انتخاب کرے کہ کیا اسے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر پسماندگی اور رجعت پرستی کی طرف جانا ہے، یا موجودہ حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جمہوریت، سیکولرزم اور صنعتی ترقی اور روشن خیالی کو اختیار کرنا ہے۔
پوری اسلامی تاریخ میں جب کبھی بھی حکومت پر علماء کا غلبہ ہوا، اس کے نتیجے میں معاشرہ کو نقصانات اٹھانا پڑے۔ موجودہ دور میں اس کی واضح مثال سعودی عرب کی ہے کہ جہاں حکمران اور وہابی علماء کا اقتدار ہے۔ شریعت کا نفاذ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بے انتہا دولت کے باوجود اقوام عالم میں کوئی باعزت مقام پیدا نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے متشدد رویے اور تنگ نظری کی وجہ سے سعودی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کوئی ثقافت نہیں۔ انہوں نے ادب، شاعری، موسیقی، مصوری، رقص، ادب و آداب اور کسی بھی تخلیقی کام کو سراہا نہیں۔ ذہنی طور پر وہ ایک بنجر اور ویران معاشرہ ہے کہ جہاں نہ تو عورت کی کوئی عزت ہے، نہ وقار، اور نہ ہی جہاں انسانی حقوق کا کوئی پاس ہے۔ سعودی اور غیر سعودی کی تفریق نے اس معاشرے کو جنوبی افریقہ سے زیادہ بدتر بنا دیا ہے۔ تمام قانون ایک سعودی شہری کے ساتھ ہیں، غیر سعودی تمام مجرموں سے زیادہ بدتر ہیں، اور جب سعودی امراء اس گھٹن سے فرار ہو کر یورپ اور ایشیا کے ملکوں میں عیاشی کے لیے جاتے ہیں تو وہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے اسلامی ملکوں میں اسلام کا استعمال محض سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب سوڈان میں نمیری نے اپنی آمریت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ہیلے ختم کر لیے تو اس نے اسلامی سزاؤں کے ذریعے اپنی حکومت کی مدت وسیع کرنی چاہی، اور اب وہی کچھ معمر قذافی لیبیا میں کر رہا ہے۔ اپنے جبر و تشدد کی ناکامی کے بعد وہ بھی اسلامی سزاؤں میں پناہ لے رہا ہے تاکہ اس طرح اپنے مظالم کو اسلامی رنگ دیا جا سکے۔ پاکستان میں بھٹو سے لے کر ضیاء الحق اور موجودہ حکمران اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح ملک کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں مصروف ہیں۔ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک، معاشی امور میں علماء کی رائے اور سیاسی مسائل میں ان کے مشورے ملک میں بحران پیدا کر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ تو پاکستانی قوم کا کوئی وجود عمل میں آ سکا اور نہ ہی بحیثیت مسلمان کے مسلم امہ کی کوئی تشکیل ہوئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قوم کی تشکیل قومی ریاست کی بنیادوں پر ہو کہ جس میں بلا تفریق مذہب سب شریک ہوں۔ ملک کے سیاسی و معاشی مسائل زمانے کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ہوں۔ ثقافتی سرگرمیوں کا فروغ ہو تاکہ معاشرہ سے تشدد، بربریت اور کھچاؤ ختم ہو۔ جمہوری نظام اس طرح سے نافذ ہو کہ جس میں عوام کی طاقت ابھر کر آئے اور جاگیرداری، تسلط و غلبہ کا خاتمہ ہو۔ لوگ اپنے رہنما کا احتساب کر سکیں اور ان کی غلطیوں کی سرزنش کر سکیں۔ یہ ایک یوٹوپیائی معاشرہ کا خاکہ نہیں بلکہ ایسا معاشرہ ہے کہ حقیقت میں بہت سے ملکوں میں قائم ہے، اور یہ ملک ہمارے لیے یہ ماڈل فراہم کر رہے ہیں۔ محض سوال ہمارے انتخاب کا ہے۔ کیا ہمیں اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے کی کوئی خواہش ہے؟